سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے حسن کو کہا میں نے غسل بھی کر لیا اور میں نے اپنا کفن بھی اپنے اوپر ڈال لیا، اگر میں دن کو فوت ہوں تو دفن مجھے رات کو کرنا، اور اپنے باپ سے کہنا کہ مجھے غسل کی ضرورت بھی نہیں ہے اور مجھے کفن دے کے رات کو دفن کر دینا۔ تو حضرت علی کے تک وصیت پہنچی تو اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا حضرت پہلے جعفر صادق کی بیوی تھی، حضرت جعفر طیار کی، جعفر طیار شہید ہو گئے تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شادی، تو حضرت صدیق اکبر کی بیوی ان کے پاس اسماء بنت امیس بیٹھی تھی، انہوں نے کہا بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ حضرت فاطمہ سے پوچھا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے کہ ایک غم عمر بھر میرے ساتھ سائے کی طرح ساتھ ساتھ چلتا رہا، وہ غم اس وقت بھی میرے اوپر چھایا ہوا ہے۔ کہ وہ غم کیا ہے؟ کہ وہ غم یہ ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ مجھے کوئی نہ دیکھے جس کو شریعت نے منع کیا، اور میں بھی کسی کو نہ دیکھوں جس کو شریعت نے منع کیا۔ تو سیدہ فاطمہ رونے لگی۔ اسماء بنت امیس نے کہا آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہ رو اس لیے رہی ہوں کہ میں نے ایک فکر رہی عمر بھر کہ مجھے غیر محرم کوئی نہ دیکھے اور غیر محرم کو میں نہ دیکھوں، لیکن مجھے ایک فکر یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب میں مر جاؤں گی لوگ کفن میں لپیٹیں گے، چارپائی پہ لے کے جائیں گے اور لوگوں کی خواہش ہوگی اپنی بخشش کو یقینی بنانا ہے تو فاطمہ بنت محمد کے جنازے میں شامل ہو جاؤ۔ تو لوگ اپنی بخشش کو یقینی بنانے کے لیے، چونکہ نبوت کے بیٹے اور بیٹیوں میں آخری میں ہوں، میں فوت ہو جاؤں گی تو لوگ اپنی وفاؤں کا صلہ چکانے کے لیے کثرت سے جنازے میں شریک ہو جائیں گے کہ نبی کی بیٹی ہے۔ تو جب میں کفن میں لپٹی ہوئی اپنی چارپائی پر رکھ کے جا رہی ہوگی تو میرا چہرہ تو چھپا ہوگا، لیکن کفن میں لپٹے ہونے کی وجہ سے یہ تو پتہ چل جائے گا نا کہ فاطمہ موٹی کتنی تھی، چوڑی کتنی تھی، لمبی کتنی تھی۔ تو میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرے وجود کی چوڑائی لمبائی کا کیا عالم تھا۔ اس غم نے مجھے کبھی عمر بھر چین سے سونے نہ دیا۔ تو اسماء بنت امیس کہنے لگی اس کا علاج میرے پاس ہے۔ کہ کیا ہے؟ کہ جب ہم ہجرت کر کے مائگریشن کر کے مکہ سے گئے تھے وہاں یہ حبشہ کی طرف، تو ہم نے حبشہ میں دیکھا تھا کہ اگر کوئی خاتون فوت ہوتی تھی تو اس کی چارپائی کے چار کناروں کے اوپر کھجور کی موٹی چھڑیاں لگا کر اس پہ موٹا کپڑا ڈال کر اندر سے اس لاش کو چھپا کے لے جاتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ مرنے والی کے وجود کی چوڑائی، لمبائی، موٹائی، حیت، وضع کیسی ہے۔ تو کہو تو ہم آپ کی چارپائی کے کناروں پہ بھی یہ اہتمام کر دیں گے۔ تو سیدہ مسکرا پڑیں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے میرا غم دور کر دیا، مجھے مسکراتے ہوئے قبر کے حوالے کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اور ایسا ہی کرنا کہ چارپائی کے کنارے پہ کھجوریں لگ کے شاخیں لگا کر موٹا کپڑا ڈال کر مجھے قبر کی طرف لے جانا، اور جب قبر قریب ہے تو کہہ دینا بھائی جو فاطمہ کے محرم ہیں وہ قریب آ جائیں، باقی یہاں سے پیچھے چلے جائیں، وہاں ایک عارضی شامیانہ لگا کر مجھے قبر کے حوالے کر دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ مرنے کے بعد بھی کوئی میرے وجود کی موٹائی چوڑائی جانچ لے تو کیوں